السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لیں، اور ذی الحج کے جو دن باقی رہ گئے ہیں رب العالمین، اس میں اس کا جو نور ہے جو رب نے وعدہ کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اور اس کا نور ہماری نسلوں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے دعا ہے کہ وہ قبول فرمائے ہماری تمام دعائیں، آمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میرا کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ، تھوڑا ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں پہلے۔ چلیے، سلیوز میں بھول جاتی ہوں ہر دفعہ یہ پہننا، سلیوز پہن لیتے ہوں اور ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ سب کو خیر سے رکھے۔ ایک دفعہ اور ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب بس عید کو چند دن ہی رہ گئے انشاءاللہ، اور پھر عید ہے۔ اب مجھے یہ فکر ہے کہ سیٹرڈے کو پاکستان میں عید ہے اور فرائیڈے کو یہاں پہ امریکہ میں، تو پتہ نہیں کلاس لوگ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ MPFHS بلاگرز پر کلاس ہوتی ہے سیٹرڈے مارننگ پاکستان میں نا، اور یہاں فرائیڈے نائٹ ہوتی ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو اپنے قربانی میں مصروف ہوں گے، مارننگ ہوگا تو لوگ کلاس لے سکیں گے یا نہیں۔ میں اللہ سے رہنمائی مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، کیونکہ چھٹی کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور میں نے سورہ الفجر کی جو آیات لاسٹ ٹائم سے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے، اس کے جو نوٹس رہ گئے اس میں مسنگ ہے وہ کرنے ہیں انشاءاللہ، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ کلاس ہو جائے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کلاس ہو یا ہو جائے؟ یا کیونکہ ہمارے ہاں تو فرائیڈے کو ہے نا، بہت بیزی ہے فرائیڈے کو نا، فرائیڈے نائٹ۔ اچھا، ہاں مجھے تھوڑا اگر فیڈ بیک مل جائے تو پھر اکارڈنگلی کلاس سیٹ کر لوں، کہ نہ کروں پھر نیکسٹ سیٹرڈے کو کروں، کیا کروں، وہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر کلاس کون لے گا، دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگ رہی ہوں میں رب العالمین سے، دیکھتے ہوں دل کس چیز پہ راضی ہوتا ہے، تو پھر ویسے کر لوں گی انشاءاللہ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی صدری، صدری نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ نیا سبق ہے آج ہمارا، ویسے تو ہمارا جو چل رہا ہے ہم پڑھ رہے ہیں وہ الحروف المتحرکہ، ٹھیک ہے؟ اور آج انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو لیٹرز ہے وہ کریں گے، شین، جیم، شین اینڈ یا کریں گے۔ تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھ رہے ہیں الحروف المتحرکہ، الحرکات، فتحہ، کسرہ اینڈ ضمہ، ٹھیک ہے؟ کس طرح ادا کیا جاتا ہے حروف کو؟ میں نے کہا کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی، یہ ہمیں ڈائریکشنز بتاتی ہیں کہ جس حرف پہ یہ ہوتی ہے تو ہمیں بتاتی ہیں کہ فتحہ کے لیے آواز کہاں جائے گی، اوپر، کسرہ کے لیے نیچے، اور ضمہ کے لیے آواز گول ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جناب، اور پورا میں نے ایکسپلین کیا ہے ایکچولی نا، تو وہ اس کو ضرور پیچھے ایک دفعہ دیکھ لیا کریں۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ حمزہ فتحہ ا، حمزہ کسرہ ای، حمزہ ضمہ او، ا ای او، ہ ہی ہو۔ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا پاز دیں گے، جیسے ا ای او، اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو مخرج کو، یہ لیٹر کو مخرج سے نکال کے پھر ہم زبر فتحہ کسرہ ضمہ دے سکتے تھے۔ ا
ای او. اسے لمبا کریں گے تو ای او ہو جائے گا، مد بنے گا. ٹھیک ہے، اس سے کم کریں گے تو خالی اس کی آواز بن جائے گی. کم کریں گے زبر بنے گی، زبر سے کم کریں گے تو ای او بنے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی آواز ہے حمزہ کی. تو ہم نے ای او. ٹھیک ہے، اور جبڑا تھوڑا کھلے، فیل ہو، ہے ہی ہو. تھوڑے سے ایگزیجریشن اس میں کرتی ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ایگزیجریشن کرتی ہوں تو تب اسٹوڈنٹ پھر صحیح اس کی آواز نکال رہے ہیں. لیکن اگر میں اس کو نارمل آپ لوگوں کو بس خالی آپ کو، کیونکہ میں نظر تو نہیں آ رہی اور نہ میں نے اپنے ہاتھ رکھا ہوا ہے تھروٹ پہ، گردن پہ، جو آپ کو نظر آئے کہ وہ یہاں سے آواز نکلے گی، آپ کو دکھاؤں تو پھر آپ صحیح سے نکالیں نا. تھوڑا مجھے وہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ بڑا سافٹلی ادا ہوتا ہے ہی ہو. تو مجھے ہی ہو کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے میں کہاں سے نکال رہی ہوں. ٹھیک ہے، آئین کے لیے بھی ایک سانس سے نہیں پڑھیں گے، ورنہ آئین جو ہے کسی ایک لیٹر میں واضح ہوگا، فرسٹ والے میں، باقی دو میں واضح نہیں ہوگا. تو اس کے لیے پہلے ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. یعنی ٹھیک ہے، نعبد 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 نعبد. اس کی ضرور پریکٹس کیا کرے. آواز اس میں چلتی ہے، ٹھیک ہے، آواز اس میں نہ چلے گی. نعبد نعبد، مد نہیں بنائیں گے، نعبد کر کے نہیں پڑھیں گے، نعبد نعبد. ٹھیک ہے، آئین کے لیے جیسے یعنی 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 مد نہیں بنانا. اسی لیے میں نے جو طریقہ میں نے اپنایا ہے، عربز جو ہے وہ یعنی نعبدو سے سکھاتے، میں آیا تاکہ مخرج جو ہے نا آپ کا ایپیگلوٹس ہے اس کو اوپر ہونا آئے. ایپیگلوٹس اوپر ہوگا، یہ سمجھے ہمارا ٹریکیا ہے سانس لینے کا، اور یہ اس کے اوپر جو کارٹیلیج ہے ایپیگلوٹس جو عین اور ہا کے مخرج میں استعمال ہوتی ہے اس کو اوپر کرنا ہے. جب ہم کہتے ہیں تو اس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور آیا نا یا نی یا نی یا نی، یہ اس طرح اوپر ہوگی تو عین ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تو مخرج پہ بالکل جانا ہے، صحیح ہے، اور اس سے باریکی بھی آئے گی. ٹھیک ہے، آئی او آئی او. اور اس کو ہم نے وہ نہیں بنانا حمزہ. ٹھیک ہے، ای او نہیں کرنا ہم نے سے. ہی ہو، یہ بھی بڑا سافٹلی ادا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے اس میں بھی میں نے ہوا کا استعمال بہت زیادہ کیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو نکالا کیسے جاتا ہے نا. زبان کی جڑ کو نیچے دبا کے میں نے بولا ہے. رانگ ہو جاتا ہے کیا منزہ؟ مخرج یا قاعدہ پڑھتے ہوئے صحیح ہوتا ہے، ورڈز میں رانگ ہو جاتا ہے، اسپیشلی عین وتھ کسرہ. اسی لیے میں نے اس کی دیکھیے، میں نے جو آپ کو بولی آئی، یہ دونوں ہاتھ کسرہ کے لیے نیچے رکھیں اپنے چین کے، اور جب ای ادا کریں گے تو یہ نیچے جائے گی چین آپ کی، اور ای ادا ہوگی ای 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 ای. اسی لیے میں نے آپ کو یوں میں نے سکھایا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی جتنی زیادہ ریپیٹیشن ہوگی اتنا خوبصورت آپ کا یہ مخرج ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں یوزولی کیا ہوتا ہے، جہاں پہ دمہ ہوتا ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، زبان کی جڑ اٹھا لیتے ہیں. جب اٹھا لیتے ہیں تو او بن جاتا ہے، او. تو وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، باریکی سے ادا کریں گے اور کمپلیٹ رولنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہی ہو. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس آئین کی جب آپ کرتے ہیں نا، ہا خود بخود پریکٹس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مخرج بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، غو غی غو، خو خی خو، غو غی غو. یہ جو آواز اس میں نا جب آپ صحیح مخرج پہ جاتے ہیں غین کے لیے تو یہ تب ادا صحیح ہوتا ہے. غو ورنہ غا کرتے لوگ، کہتے ہیں غو نہیں بولتے سے لوگ، غا غا غین بولتے سے. ٹھیک ہے، تو اس سے غا بولنا ہے، غو غی غو، خو خی خو، خو خو. اچھا، خو میں بھی لوگوں کی کیا ہوتا ہے کہ خو تو موٹائی سے پڑھ لیتے ہیں لیکن خو کو نہیں پڑھتے، کیونکہ جب آپ ایک سانس سے پڑھیں گے نا تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے سانس الگ الگ، خو خی خو، اور اس کی موٹائی اس سے ناپنی ہے پیش کی، خو 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 خو. ٹھیک ہے، تاکہ موٹا فیل ہو اور ادا بھی ہو. قو قی قو، قو قی قو.
اس کو چبانا نہیں ہے، قی 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 کر کے نہیں پڑھنی ہے، بس نارمل قو قی قو، ٹھیک ہے. آواز نیچے جائے گی. جب آپ پریکٹس کریں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ آواز نیچے جائے اور وہ صحیح ادا نہ ہو. ٹھیک ہے. کی کی کو. مخرج پہ جانا کیا ہے جو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے نا، کہ قاف کے لیے آپ نرم تالو کی طرف زبان کی جڑ اٹھائیں گے اور یہ سخت تالو کی طرف اٹھائیں گے. کیف کے لیے جب اٹھائیں گے تو مخرج صحیح ادا ہوگا. جہاں پہ زیر کسرہ ہے یاد رکھیے گا زبان کا درمیانی حصہ اٹھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کسرہ خوبصورت ادا ہو تو کی فیل کریں، کی فیل کریں اور اٹھائیں. میرے ساتھ پریکٹس کریں، بولیں ای ای، حمزہ سے سٹارٹ کریں. حمزہ کسرہ ای، ہی، عی، غی، خی، قی، کی. ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا سا میں اس طرح پڑھ رہی ہوں، مطلب مد نہیں بنا رہی، لیکن میں جس طرح نارمل پڑھا جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو یہ سنا ہوگا نا ای او، یہ جھٹکا نہیں ہے، مخرج پہ رہ کے اس کو کرسپ ادا کرنا. لیکن میں اس طرح ادا کر رہی ہوں جیسے موسٹلی جو قرآ حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ای او، بڑا سافٹلی ادا کرتے ہیں اسے، اور مخرج ہی سے ادا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن مختلف انداز ہے اس کو ادا کرنے کے. ٹھیک ہے. جب زبان کا درمیانی حصہ کسرہ ادا کرتے وقت آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ کی کسرہ مجہول ہوگی، یعنی اے آواز آئے گی اس کی، ہے آواز آئے گی اس کی، اور بہت اوبیس نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ زبر و زے کے درمیان ہوتی ہے، وہ خوبصورت بالکل بھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے. عی کے اے آئے گی آواز، بی کی بے آئے گی آواز. زبان کا درمیانی حصہ کسرہ کے لیے اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی سے آپ کی کسرہ باریکی سے خوبصورتی سے ادا ہوگی. ٹھیک ہے. کی کو، کی کو. اور زبر کے لیے جبڑا کھلے گا، ہر حال میں کھلے گا. ٹھیک ہے. کی کو. میں نے پورا آپ لوگوں کو اس کے ڈائیگرامز دکھائی ہیں کہ اندر زبان کی کیا حالت ہوتی ہے جب ہم یہ حرکات ادا کرتے. پیچھے جائیں آپ کو نظر آئے گا 3 ڈائیگرامز ہیں، ریڈ کلر اس کی زبان میں نے بنائی ہوئی، باقاعدہ سرکل کیا ہوا میں نے ان حصوں کو جہاں سے زبان اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں سے وہ ادا ہو رہا ہے لیٹر. اچھا. پھر کو کے لیے کیا ہوتا ہے کہ زبان جو ہوتی ہے، اگر میں اس کو آپ کے سامنے ڈرا کر لوں تھوڑا سا، میرا خیال ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے گا. تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہ کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ ہمارا اوپر کا تالو ہے. ٹھیک ہے. حنک الاعلی، اینڈ یہ لوور جا ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا. اچھا. ہماری زبان جو ہے کسرہ کے لیے کیا ہے، یہ دیکھیں زبان درمیان سے اٹھے گی یہ. ٹھیک ہے. جب ہم زیر ادا کرتے ہیں تو یہ اٹھے گی اور آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. اور ضمہ میں جو غلطی آپ لوگ کرتے ہیں نا، کہ اس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح ادا کرنا ہے. میں ذرا اس کو اریز کر دوں یا اسی کے ساتھ بنا لیتی ہوں اسے. دیکھیں ضمہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پوزیشن ہوتی ہے ہماری زبان کی ضمہ میں، ایک منٹ، کہ وہ آگے سے تو نیچے ہوتی ہے انفتاح کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے جڑ کی طرف سے یہ. ٹھیک ہے. یہ حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا کھلا ہوتا ہے اس کے اندر. جب آپ اس کو اوپر کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ضمہ پیش کے لیے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب آپ نے اوپر کر لیا تو پھر وہ آپ کا اردو بن جاتا ہے. جیسے اب ضاد ہے اگر، یا کوئی بھی لیٹر آپ لے لیں، جیسے ہو لیا تو آپ کے ہو نہیں بنے گا وہ، کیونکہ آپ نے کیا کیا، انفتاح اس کا ختم کر دیا. انفتاح دیکھیں آپ جب ادا کرتے ہیں تو اتنا سا کمپلیٹ رولنگ کے ساتھ اتنا پینسل کی نوک جتنا گیپ آپ کے رہے گا انفتاح کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے اگر یہ زبان کو اوپر اٹھا لیا، انفتاح ختم کر دیا آلموسٹ. ٹھیک ہے. زبان جو ہے یہاں سے تو اٹھی ہوئی ہے، یہاں جو اٹھی ہے تو یہ موٹا کرنے کے لیے نہیں اٹھی، بلکہ ادائیگی ہی ایسی ہوتی ہے. تو اگر زبان آپ کی اتنی بھی اٹھ گئی نا، اتنی بھی اٹھ گئی، تو پھر وہ آپ کا لیٹر موٹا ہو جاتا ہے. اور یہاں سے آپ کیا کرتے ہیں، یہاں سے اس کی جڑ بھی اٹھا لیتے ہیں. خالی یہ نہیں کرتے، جڑ بھی اٹھا لیتے ہیں. پھر کیا ہوگا، وہ لیٹر موٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کسرہ کے لیے تو آواز نیچے جائے گی. ٹھیک ہے. درمیانی حصہ سینٹر سے اٹھے گا اور آواز جو ہے وہ اوپر جائے گی. ٹھیک ہے. کسرہ خوبصورتی سے ادا ہوگا، ورنہ ادا نہیں ہوگا، مجہول ادا ہوگا. آواز کون سی آئے گی، بے کی.
بی کی بجائے اگر آپ بی ادا کر رہے ہیں تو وہ آئے گی آواز بے، اور یہ پھر آواز غلط ہے، یہ آواز صحیح ہے، اس میں آپ نیچے جائے گی. اگر یہ اٹھائیں گے آپ تو بی پراپرلی ادا ہوگا اور آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی اور خوبصورتی سے ادا ہوگی. یہ یہاں بہت غلطی کی جاتی ہے اور یہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ کائنڈلی اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اور پریکٹس بھی اسی لیے میں کرواتی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب ہم آتے ہیں، یہاں تک ہم نے کر لیا کی، کو، جے، جی، جو. اس میں تو مخرج ہی ہے، اوپر جاتا ہے غار سے لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو جے، جی، جو، ش، شی، شو. اچھا، شین کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس میں شدہ پیدا کر دیا جاتا ہے، ش، شی، شو. یہ نہیں کرنا، اور بہت سارے شین نہیں پڑھنے ہم نے، 2 شین 3 نہیں پڑھنے ہم نے، جسٹ سافٹلی ش، شی، شو، ش، شی، شو، اور کمپلیٹ رولنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ی، یو، کلیئر بالکل. اور جو زبان کے اطراف میں آپ لوگ یہ دانتوں کے اطراف میں زبان پھنسا لیتے ہیں نا، وہ نہ پھنسائیں، بالکل لوز چھوڑیں تاکہ یا کے لیے، شین کے لیے خوبصورتی سے ادا ہو، جیم بھی خوبصورتی سے ادا ہو. ٹھیک ہے، ی، یو. اس میں جماؤ نہیں پیدا کرنا، 2 یا نہیں ادا کرنے ہم نے. ٹھیک ہے، ی، یو، ی، یو، کمپلیٹ رولنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں سمجھ میں آیا، اور اس میں اب دوبارہ آپ لوگ غلطی نہیں کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں ریویژن کی طرف. ٹھیک ہے، ریویژن شروع سے بہت زیادہ ضروری ہے کرنا، ہر دفعہ کرنا. ٹھیک ہے، الحمدللہ جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بہت اچھی ان کی ادائیگی ہو گئی ہے، کیونکہ میں ان کے ریویژن بہت زیادہ کرواتی ہوں. ریویژن پہ میرا ایمان ہے. جو ریویژن نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر ان کا ویسے خود سے وہ پریکٹس کرتے ہیں ماشاء اللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میرے سامنے جو ریویژن نہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ پھر ان کی وہ غلطی رہتی ہے. تو ریویژن بے انتہا ضروری ہے. آپ لوگوں سے بھی میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سنانا چاہتا ہے تو اپنی آواز ریکارڈ کر کے بھیج دیں. بہت سارے ہیں اسٹوڈنٹ مجھے ماشاء اللہ سناتے ہیں، کریکشنز میں کر دیتی ہوں، جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں کر دیتی ہوں. اکثر تو مجھے کہتے ہیں ابھی تک کریکشن نہیں کیا آپ نے، آپ کریں تاکہ ہم آگے پڑھیں. وہ آگے کا پڑھنے کا آتا نہیں، بس وہی سے وہ کریکشن کراتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ماسٹر ہو گئے، اس میں تو اب کریکشن کی ضرورت نہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو بالکل نئے نئے ابھی انہوں نے مجھے جوائن کیا، ایسے اسٹوڈنٹس بہت ہیں. پرانے تو ماشاء اللہ ہیں جو سنا رہے ہیں ماشاء اللہ، اور وہ اس وقت تک مطلب بھیجتے رہتے ہیں جب تک انہیں پوری طرح وہ نہیں ہو جاتا کہ ہم نے اس میں ماسٹر ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، واٹس ایپ گروپ ہے لیکن اس میں جگہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہیں پہ آپ لوگوں سے کہا کہ آپ یہیں مجھے کریں جوائن، اور یہیں سے، اور ہر جگہ میری کلاسز ہو رہی ہیں، پورا ہفتہ چلتی ہیں. تو آپ اگر میرے ساتھ ریویژن کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بھی بلائیں گروپ میں، جتنا بلا سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا جتنے لوگ جوائن کریں گے. ریٹن نوٹس بھی ہیں، گروپ جوائن کریں، دوسروں سے کہیں. یوٹیوب چینل بھی ہے تو اس کا بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے اسی گروپ میں، وہ آپ دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ خیر جو ہے کافی لوگوں تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے، بہت ساری مائیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے جو انہوں نے بچوں کو اسی یوٹیوب چینل سے وہ تجویز سکھا رہے ہیں اور خود بھی سیکھ رہی ہیں اور بچوں کو بھی سکھا رہی ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الحروف الہجائیۃ المفردہ، الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، یہ والی سر خو اتنا اوپر جائے. ٹھیک ہے، اتنا اوپر جانا چاہیے. خو، دال، ذال. جو ہجوں میں جو لیٹر جو ہے وہ 2 سے بنا ہے اس کے ہجے ہم کرتے ہیں، اسے 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. جو 3 سے بنا ہے اس کو 4 کاؤنٹس ہم کھینچیں گے. دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ حروف مقطعات آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس کو جب کھولتے ہیں تو وہاں بھی حرف مدہ اپنے سے پہلے حرف کی آواز کو کھینچتا ہے، وہ 6 کاؤنٹس. کس کی وجہ؟ ساکن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہاں بھی ساکن کی وجہ سے، کیونکہ ہم ہجے کر رہے ہیں تو ہم اسے 4 کاؤنٹس کھینچیں گے. ٹھیک ہے، حروف المقطعات جو ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص بنایا، اس سے خاص انداز سے پڑھا جاتا ہے. یہاں کیونکہ ہم ہجے کر رہے ہیں تو اس کو کم زیادہ کرنے میں ہمیں گناہ نہیں ملتا، البتہ انسان اگر صحیح سے ادا کرے تو ایک حرف 10 نیکیاں تو وہ مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، دال، ذال، این. را کہاں پر ہے؟ جہاں پہ گم رچ ختم ہو رہا ہے، نون، نون کے فوراً بعد، اور تھروٹ، یہ اپنا ہمارا تالو کی جانب. ٹھیک ہے، تھروٹ کی جانب، اور وہاں پہ ہمارا را ہے. این ار،
این ار ٹھیک ہے، رو رو رو. اچھا پھر زے ایز بزنگ ساؤنڈ بعض لوگوں کے پاس نہیں ہے کیونکہ ان کو زا کا مخرج بتا دیا لیکن وہ اسے پریکٹس نہیں کرتے تو ان کے پاس پھر یہ آواز نہیں ہوتی، سیٹی نہیں ہے ان کے پاس، تو اس لیے میں اس سے پریکٹس کرتی ہوں. ایز زے زے سین شین صاد ضاد. اچھا موٹا دال یوزلی لوگ ادا کرتے ہیں لیکن اس میں موٹا دال کیوں ادا ہوتا ہے؟ کیونکہ دال کے مخرج کو چھوڑتے نہیں ہیں، صرف زبان کی جڑ اٹھاتے ہیں تو اسے موٹا دو ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ دو، یہ دود نہیں ہے. دود کے لیے زبان کے موٹے کنارے اٹھا کے حافۃ اللسان جو ہے اقص الحافہ 5 داڑیں جو ہے رائٹ لیفٹ وہاں مضبوطی سے ہماری زبان کی یہ لگتی ہے، اور جڑ بھی اٹھتی ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، جڑ اٹھے گی تو صحیح سے پراپر لگائیں گے تو لیٹر موٹا ادا ہوگا. اور ہم نے پریشر کہاں دینا ہے؟ سائڈوں پر دینا ہے. گم سے بھی ٹچ ہوتی ہے اور ویسے تو پوری زبان ہی لگتی ہے لیکن جہاں سے دود ادا ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ ہے، یعنی رائٹ لیفٹ کے جو ہمارے مولرز اور پری مولرز ہیں 5. ٹھیک ہے، عقل داڑ یعنی نباجت سے شروع کریں اور لگانا شروع کریں تو آپ کا دو 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 وی دو وی دو وی. اور جب اسے ساکن کرتے ہیں تو کیا ادا ہوتا ہے؟ اور دیکھیں میری جو زبان کے آگے والا حصہ ہے جو دال کے مخرج پہ لگتا ہے، ہجے کرتے ہوئے تو دال کی آواز آئے گی آخر میں، دود کی سائڈوں سے آئے گی، لیکن جب میں نے کہا تو میری جو زبان ہے وہ سکڑ کے پیچھے آ گئی، تالو کے ساتھ لگی، وہ دال کے مخرج پہ نہیں گئی اور استطالت اس میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، تو موٹائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز پیچھے سے آگے کی طرف چلے گی. ٹھیک ہے، بود بود. اور دا کے جو قلقلہ ہے آواز اوپر کی جانب جائے گی، بود حافظ زبر آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بود بود. اچھا را کا جب آپ لگائیں گے، میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ را کے لیے ہماری زبان ٹرن ہوتی ہے اس کی جانب، یہ ظاہر طرف اللسان جو ہمارا اوپر یہ تالو کی سائڈ کے سمجھے حصے جب ہم اسے لگاتے ہیں، میں نے پہلے تو آپ لوگوں کو لگانا سکھایا کہ لگائیں لگائیں لگائیں، اور اب میں کہتی ہوں کہ اس کو جب لگائیں تو ٹرن بھی کریں. آپ لوگ ٹرن نہیں کر رہے جس کی وجہ سے را صحیح ادا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، جب لگاتے وقت آپ لگائیں تو بہت یہ سافٹلی آرام سے لگ جاتی ہے. ایک دفعہ آپ کو میں نے پریکٹس کروا دی ہے، اب لگنا شروع ہو گئی. اب اس کو ٹرن بھی کریں کیونکہ آپ لوگ ٹرن نہیں کر رہے. لگانے کا مقصد تو یہی تھا کہ ٹرن ہو جائے، تو آپ لگاتے تو ایسے ٹرن نہیں کر رہے نا، تو اسے ٹرن کرنا بہت ضروری ہے. ایلویولر رج جو ہے اگر میں آپ کو ڈرا کر کے بتا دوں، دیکھیں یہی موقع ہوتے ہیں جب میں ریویژن کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتانا پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ اس میں کوئی غلطی نہ کریں. اور جو اسٹوڈنٹس مجھے سبق سنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، پھر مجھے ہوتا ہے کہ یہ اب مجھے بتانا ہے لوگوں کو. دیکھیں یہ ہمارا جو گم رج ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ نون کا مخرج ہے. اگر میں اس کو کلرفل اس میں کر دوں، یہ ہمارا نون کا مخرج ہے یہ. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا پرپل والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا را کا مخرج ہے. اور اگر میں اس میں تا کا مخرج جو ہے، اوہ یہ تو پہلے ہی نکل گیا، لا حول ولا قوت، اوہو اس کا مطلب یہ ٹوٹا ہوا تھا. چلیں اس کو چھوڑ دیں گرین کلر کو. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم دوسرا کلر لے لیتے ہیں پرپل کی بجائے. یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا تا کا مخرج ہے، تا اتنا بس فاصلہ ہے، اور یہ ہمارے دانت ہیں، یہ دانت ہیں. یہ تا کا مخرج ہے، ریڈ والا جو ہے نون کا مخرج ہے، اور یہ پرپل جو ہے یہ ہمارا را کا مخرج ہے، یعنی گم رج کی طرف ہے. اور ہماری زبان جو ہے یہ جب آتی ہے یوں لگتی ہے تو اس میں سافٹلی لگتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ جو پیدا ہو رہا ہے نا چھوٹا سا نوچ پیدا ہو رہا ہے. اگر میں اس کو ریڈ کلر کر دوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اتنا اس میں گیپ ہو تاکہ ہوا کراس ہو اور ہمارا جو انحراف اور ہماری جو تقریر ہے، انحراف تو ٹرن ہوگی نا ظاہر طرف اللسان کی طرف، اس طرف ٹرن ہوگی. یہ دیکھیں یہ زبان کا حصہ ادھر اوپر کی طرف ٹرن ہوگا. ٹھیک ہے، یوں ٹرن ہوگا، تھوڑا سا اندر کی طرف آئے گا، ایسے آئے گا، جس کی وجہ سے اس میں تقریر پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، ار ار رو رو ار ار. ٹھیک ہے، تو اگر میں کہوں ار تو وہ رانگ ہوگا، وہ بہت ساری راعات بن جائیں گی، ایک را نہیں ہوگی، وہ بہت ساری را بنے گی. تو اس کا ضرور دھیان رکھیے گا. ٹھیک ہے، چلیں اب آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. بود بود تو تو
تو بالکل موٹائی جو ہے نا مزہ نہیں آ رہا مجھے جب ادا کر رہے ہیں، اور تے اور تو کے درمیانی اس کی صورت بن رہی ہے. بہت سارے بہت خوبصورت ادا کر رہے ہیں، بہت ڈھیلے پن سے ادا کریں. اس کے کیسے کو تو وہ ذا کا مخرج ٹچ کریں گے آپ، ٹھیک ہے. اور کتنے 2 دانتوں کو لگتی ہے نا، دیکھیں ہمارے پاس ثنایا 2، ہم کہہ رہے ہیں ٹپ ٹو ٹپ لگتی ہے تو، اور انگلی شہادت کے سامنے یوں رکھ دینی ہے اور وہ گیلی ہو جائے گی، اتنی زبان باہر نکلے گی کہ یہ جو آپ نے دانتوں کے ساتھ اوپر کے 2 دانتوں کے ساتھ آپ نے لگائی ہوئی، آپ کہتے ہیں وہ تو یہ دیکھیں زبان بس گیلی ہوگی، پتہ چلا مخرج پہ، صحیح مخرج پہ آپ، ٹھیک ہے، ٹچ ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد وہاں رکھنی نہیں ہے. وہ موڑ سے نکل آیا لیٹر، آپ کی زبان کی جڑ بھی اوپر چلی گئی، ڈب بھی زبان میں بن گیا، اور آواز بھی اوپر آپ لوگوں نے پھینکی، ٹھیک ہے، اوپر گئی واپس آئی تو اس کی موٹائی آپ کو خوبصورتی سے مل گئی. وہ عین عین غین ف قوف. اس کے لیے منہ کھولیں، جڑ کے پاس سے منہ کھلے گا آپ لوگوں کا، الجوف کھلے گا تو آپ کی جو زبان کے جو اقص اللسان ہے، جڑ ہے وہ اوپر جائے گی، تالو سے نرم سے لگے گی تو قاف ادا ہوگا، اور مد کی بلندی بھی فیل ہونی چاہیے آواز میں. قاف کیف لام میم نون واو کمپلیٹ رولنگ واو ہے حمزہ یا الف لام الف پورا لام ادا کر کے. اس کی فلسفی کیا ہے کہ کیونکہ مرکبات ہیں، الحروف الہجائیۃ المرکبہ، ہم اس کے ہجے بھی کر رہے ہیں، 1 سے 2 جب ہوتے ہیں مرکب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا جو ہم اس میں دیکھیں لام ہے، لام کو پورا ادا کیا میم ساکن تک، صرف ہم نے لا اور میم کو ٹچ نہیں کرنا، میم کو پورا 1 کاؤنٹ دے کے پھر ہم نے الف ادا کرنے، لام الف با الف لام الف لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف با کاف تا. ف ادا کر کے تا کے مخرج پہ جانے، کاف تا کاف الف کاف لام. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پاز نہیں آئے گا، بیچ میں آواز نہیں کٹے گی، ایک ہی اس میں پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. جب یہ ادا کر رہے ہیں نا تو ادا کر کے سانس آواز توڑ کے نیکسٹ پر جائیں آپ، پھر سانس آواز توڑ کے نیکسٹ پر جائیں آپ، اس طرح پڑھنا ہے تاکہ مخرج صحیح سے پراپر ادا ہو سکے، ٹھیک ہے. با کاف تا کاف ثا با تا ثا نون. اب دیکھیں نون ایسا لیٹر ہے کہ میں نے وہ جب بھی آپ کو بتایا نا کہ واو اس کو کھینچ رہا ہے، پہلے تو نون کا مخرج ٹچ کرنے نہ نون، پھر اپنے سے کہنے، لیکن نون کر کے نہیں کریں گے کہ زبان فرنٹ سے اٹھا لیں، وہ نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے. نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یاسین نون صاد تا دو موٹائی دیکھیں، ٹھیک ہے، موٹا دال نہیں پڑھیں گے، ہم نے دو پڑھنا ہے. تا ضاد ثاقو تا اور تا دال جہاں سے ادا ہوتے ہیں اس کے مخرج پہ آپ نے مضبوطی سے جانا ہے، ٹھیک ہے. اور پیالہ بنے گی تو کے لیے، ثاقو ثاجیم تاح نون خا یا حا
با جیم یا میم با میم نون میم. اچھا ابھی چھٹیاں ہوں گی، مجھے نہیں پتا، آپ لوگ ظاہر بزی ہوں گے، لیکن کائنڈلی یہ جو ابھی میرے گروپ میں یہ سب چل رہا ہے، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو اسی کو لے کے، کیونکہ میں سارا اب اس کو ریوائز کر رہی ہوں نا، جتنا ابھی تک پڑھا ہے، تو اسی کو چاہے نکال کے بار بار اسی سے آپ لوگ پریکٹس کریں. اس میں میں نے آپ کو مخارج بھی سمجھا دیے تاکہ آپ کے لیے پریکٹس کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. نون میم تا میم ثا میم با یا دو دو کاؤنٹ. ٹھیک ہے. جو دو کاؤنٹ ہے ایکول ہم نے اسٹریچنگ کرنی ہے اس کی لینتھ. نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام با نون لام. اچھا جو ساکن لیٹر ہے، جیسے میں نے ابھی ضاد کو آپ کے لوگوں کے ساکن کے استطالت بتایا کہ لمبا مخرج ہے، تو یہ ظاہر ہے جب اپنے وقت پر آئے گا، جہاں آئے گا تو وہاں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی جتنے بھی ساکن. ابھی تو ہم متحرک پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اور تنوین ہم نے پڑھ لی ہے، مختلف دوسرے گروپس میں تنوین بھی پڑھی ہے، تو وہ بھی ساتھ میں اب آ رہا ہے، تو آگے آگے انشاءاللہ جتنا آئے گا تو اسی حساب سے پڑھایا جائے گا. ہم شروع میں پہلے دوسرے تیسرے لیسن میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے. ہم کیونکہ نئے سیکھنے والے بھی ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح لے کے چلنا پڑتا ہے تاکہ ان کی زبان عادی ہو جائے، ورنہ وہ شروع میں ہی سب بھاگ جائیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، تو یہ نہیں ہم کر سکتے. ٹھیک ہے. با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون. آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہوگا کہ میں ایک لیٹر پڑھ رہی ہوں، یہ مرکب میں نے با پڑھا، میں نے نون ادا کیا، اس کو کمپلیٹ کیا، پھر نون پر آئی، لیکن اس میں کوئی آواز نہیں ٹوٹی، سانس نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے. تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم ح خا ح ثا خا با جیم تا تا ح تا یا جیم با با خا تا تا ہ با تا یا ہ تا تا نون ہ ہ یا ہ با. ہر مخرج کو وہاں سے نکال کے، موڑ سے نکال کے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا ہر لیٹر کو اس کے موڑ سے نکال کر ادا کرنا ہے. جتنا زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں گے، یہاں لوگ آئیں گے، وہ سیکھیں گے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، تو ان کو جتنا اجر ملے گا تو اتنا آپ لوگوں کو ملے گا. اپنا تو ملے گا، دوسروں کو انوائٹ کرنے کا بھی اجر آپ لوگوں کو ملے گا. ٹھیک ہے. یوٹیوب کائنڈلی سبسکرائب کریں. آپ دیکھیں 450 سے زیادہ ماشاءاللہ ویڈیوز ہو گئی ہیں وہاں پر، اور آپ لوگوں کو جو میں یہاں سکھا رہی ہوں وہ بھی وہاں ڈلا ہوا ہے، جو میرے گروپس واٹس ایپ میں چل رہے ہیں وہاں سکھا رہی ہوں وہ بھی ڈلا ہوا ہے. مختلف اینگل سے ہر دفعہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے جو میں سکھا دیتی ہوں. کوئی ایک چیز نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت بتا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتی ہوں. تو اتنے پوائنٹس، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کو مل جاتے ہیں اس میں لرن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. با ہے الف با ہے میم دال ذال جیم دال خا ذال را ز. یہ سافٹ لیٹر ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا تھک کرواتی ہوں کہ آپ لوگ تھک نہیں کرتے. اور میں نے ایک اور طریقہ آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں نے اسے کیسے پڑھنے. این ار، یہ تو میں نے ہمیشہ سے بتایا ہے کہ جب بھی آپ مجھے سنائیں گے تو اس طرح سنائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ارا 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 اری ارا اری ارا
ری. اور زبان نہیں اٹھے گی. اگر سامنے فرنٹ کی زبان سے آپ ادا کریں گے تو کچھ آواز ایسے نکلے گی ار، تو بہت بری آواز ہوتی ہے کیونکہ زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے, مطلب سوری لپس سے اس کا تعلق نہیں ہے. زبان جو ہے وہ مخرج پہ جائے گی. ٹھیک ہے, لپ سے یہ ادا نہیں ہوگا. کوئی لیٹر لپ سے ادا نہیں ہوتا سوائے بے, واو, میم اینڈ فا کے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کہا تھا اگر یاد رکھنا ہے تو بوم فا کر لیں. بوم فا, بے, واو, میم, بوم, فا, صرف یہ ادا ہوتے ہیں, باقی کوئی لیٹر نہیں ادا ہوتا. اسے آواز بدل جاتی ہے, مخرج صحیح نہیں رہتا. مخرج اپنے جو لیٹر ہے اپنے مخرج سے ہی نکلے گا. ٹھیک ہے, زبان کہاں جائے گی؟ این ار. طرف اللسان کہاں جائے گی؟ سافٹ تالو کو. گم رچ اینڈ ہے, جو گم رچ جو ہے وہ گم کا اینڈ ہے جو تالو کی سائڈ پر ہے, وہاں پہ جائے گی, سافٹلی لگے گی اور زہر طرف اللسان کی طرف ٹرن ہوگی تو رو ادا. ار رو, ار ری, ار رو, ار ری, ار رو, ار رو, ار رو, ار ری. یہ جماؤ کا انداز ہے لگانے کا. ٹھیک ہے, جیم رو, خو ز, یا رو, تا ز, سین, شین, شین لام, سین لام, صاد, سو, ایس اے ڈبلیو, سو, 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 سود. اور اگر کسی سے لمبا کرتے ہوئے اور دال کا قلقلہ صحیح نہیں ہو پا رہا تو میں نے اس کا بھی طریقہ بتایا, یا تو سود, 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 اوپر کی طرف آواز جائے گی. اسے زبر نہیں بنانا, لیکن پریکٹس کریں گے تو پھر آئے گا. ٹھیک ہے, دے, سو, دے نہیں پڑیں گا, سود, سود, سود. ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک طریقہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ او ساؤنڈ نکالیں تو اود, اود, قلقلہ پریکٹس کرنے کی. یا پھر اد, 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 مخرج پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, جہاں کہاں ہے ثنائیولی کے پیچھے سخت مسوڑے, وہاں دال کے مخرج ہے. اد, 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 یہ ریلیز ہے اس کا. اد کر کے نہیں ہے, اد کر کے نہیں, اد, 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 اد. ٹھیک ہے, فود, بود, بو, 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 بود, پو, پو, وہ, وہ, صاد بے, صاد بے, پو بے, بود الف, بو, دو. ٹھیک ہے, سائڈوں پہ پریشر ڈالنے اپنے سائڈوں پہ, یہاں پہ زبان کے موٹے کنارے سمجھ لیجیے اوپر کا آپ کے دانت ہیں, 5 یہاں کے نواجس عقل دار سے شروع کریں, وہاں پہ لگانا شروع کریں. ٹھیک ہے, بود الف, وہ الف, عین, عین, غو, غو, غین, عی, غوئی, بڑھائی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ لین کے لیے بڑھائی, عی, 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 عین, غو, غوئی, 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 غوین, عین, جیم, غوین, ح, باعین, باعین, یا غوین, باعین, دال, تا غوین, ذال, فا, قوف. اتنا زیادہ پڑھنے سے تھوڑا گلا وہ ہو جاتا ہے, لیکن اب میرا خیال ہے ابھی تھوڑے دیر میں صحیح ہو جائے گا. واو, واو, قاف, لام, فا ادا کر کے نا, ایف, 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 قاف, 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 لام, فا, فا, واو. ٹھیک ہے, قاف, واو, باریک واو نہیں بولیں گے. واو موسٹلی اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ اپنے زبان ہے وہ نیچے والا ہونٹ وہ دانتوں کو ٹچ کرتا ہے, ویو کر کے اوپر کے دانتوں کو, وہ نہیں کرنا, ہم نے گول کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, قاف, قو, 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 قاف, واو, نون, قاف, نون, قاف,
را نون قاف را یا فا را یا فا فا یا ها میم نون ها تا میم تا همزه 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 سین همزه لام میم نون الف. ٹھیک ہے، اب حروف مقطعات پر آ جاتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے، میں چاہتی ہوں کہ ابھی جب عید کا وہ ہو اور آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ کم از کم اس کو پریکٹس کر لیں. یہ پورا لائن سے میرے گروپ میں جائے اور بار بار اسی کو پریکٹس کر لیں تو ایک ساتھ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو لوگ آگے پہنچ چکے ہیں تو وہ پھر دوسرا جو گروپ میں پڑھا جہاں میں نے کل پڑھایا ہے تو آگے پھر آپ وہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں، یا یوٹیوب پر جائیں، وہاں آپ کو جو واٹس ایپ گروپس کے لیسنز ڈلے ہوئے ہیں، کوئی 75 اور 76 لیسنز ہیں، تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، یوٹیوب چینل پہ پلے لسٹ پہ جائیں اور وہاں واٹس ایپ گروپ نکالیں تو وہاں سب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. الحروف المقطعہ الف لام میم. اچھا، کھینچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم نے لام کھولا تو لام کے ہجوں میں لام الف ہمیں ملا. یہ میں بتا دوں تاکہ جب آپ پریکٹس کریں تو کنفیوژن نہ ہو کہ یار کتنا پہلے کھینچنا ہے کتنا بعد میں کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، نئے آنے والے بھی ہیں تو ان کے لیے بھی تھوڑی سہولت ہو جائے گی. اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں الف لام میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں نا، الف لام میم میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس پہ بعض اوقات شد نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ لوگوں کے لیے تاکہ سمجھ جائیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، دیکھیں الف کو الف کی طرح پڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، الف لی الف. ٹھیک ہے، لام کو جب آپ کھولیں گے اس لام کو تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ دیکھیں ہمیں حرف مدہ ملا یہ والا، اور یہ لام کی آواز کو کتنا کھینچ رہا ہے؟ یہ کھینچ رہا ہے 6. جب 6 کھنچ جائے گا پھر ہم نے نیکسٹ سٹیپ کرنا. اور میم کو اب ہم کھولتے ہیں، میم کے جو ہجے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں می ساکن، یہ ہمیں ملا. ٹھیک ہے، یہ ملا نا. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو غنہ بننا میم مشدد کا غنہ بنا ہے. ٹھیک ہے، میم 6 کھینچنے کے بعد ہم نے یہ 2 کاؤنٹ کھینچنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا 2 2.5 یا یہ 3 تک پہنچ جاتا ہے، آواز سے شو کریں گے ہم. ٹھیک ہے، اکمل گریڈ کا یہ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے میم جو کھینچنا ہے یہ والا، تو اس کو ہم نے یہ مد لیٹر اس کو 6 کاؤنٹ، جیسے یہ مد لیٹر اس کو 6 کاؤنٹ کھینچ کے پھر ہم نے میم کا غنہ ادا کرنا ہے. اسی طرح اس میم کو یہ والا مد لیٹر 6 کاؤنٹ کھینچے گا. اس کے بعد پھر ہم نے کھینچنے کے بعد 6 کاؤنٹس ہم نے جب کھینچ لیا تو پھر میم کا ساکن ادا کریں گے 1 کاؤنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اس کی آواز 1 کاؤنٹ ہوگی میم ساکن کی، 1 کاؤنٹ چلے گی، زیادہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اصول یاد رکھیے گا. اچھا، اب آ جائیں نیکسٹ پر. الف لام، پہلے اسی کو کر لیتے ہیں. الف لام میم. ٹھیک ہے، 1 کاؤنٹ کے لیے میم کے ساکن پہ گئے. الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، باریک قلقلہ کریں گے. الف لام رو، 2 کاؤنٹ کا. رو لمبا نہیں کریں گے، رو لمبا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اٹھے گی تو پھر یہ موٹا دا ہوگا. رو رو. ٹھیک ہے، الف لام میم رو. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے. پہلے آپ نے یہ کیا، یہاں تک یہ ہے، صاد الگ سے کر لیا. پھر الف لام را جب آپ نے کیا، الف لام میم تک یہاں تک ہے اور را آپ کو یہاں سے مل گیا. ٹھیک ہے، یہاں آ جائیے، موٹا اخفا کریں گے. کیسے کریں گے؟ 6 کاؤنٹس، 2 کاؤنٹس ہے یا 2 کیف کو جب 6 کاؤنٹس ادا کریں گے تو فا ادا کریں گے، اس کے بعد ہا پہ آئیں گے. نہ فا کو ہا کے اندر داخل کریں گے، نہ فا کو غائب کریں گے. ٹھیک ہے، پھر عین پر جب آئیں گے، اس کا نون ساکن ہے، جب اس کو 6 کاؤنٹ کھینچ لیں گے تو پھر ہم نے نون کا عین کو 4 بھی کھینچ سکتے ہیں، 6 بھی کھینچ سکتے ہیں. میں 6 کرواتی ہوں، پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر کسی کی سانس نہیں ہے 4 کر لیں. اچھا، پھر نون ساکن کا صاد ہے تو موٹا اخفا ہوگا. حرف اخفا کے مخرج کے قریب جانا ہے، اسے ٹچ نہیں کرنا اور غنہ ریٹین کرتے ہوئے جانا ہے. جب
کاملہ گریڈ کا غنہ 2 کاؤنٹ کا ادا ہو جائے گا، پھر ہم نے صاد ادا کرنا ہے 6 کاؤنٹ کا. ٹھیک ہے، کیسے ادا کریں گے؟ سانس لمبی کھینچ لیں. اگر آپ زیادہ پریکٹس کرتے ہیں نا اور آواز بلند کرتے ہیں تو پھر آپ کی سانس نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے، کیف کیف کیف. فا کی آواز سنیں، فا کی آواز پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، کیف ہے یا عین صاد. ٹھیک ہے، جب عین کو ادا کیا، اس کو اگر ہم پریکٹس کریں عین صاد صاد. ٹھیک ہے، باریک قلقلہ کریں گے آخر میں. پہلے ہم نے کیا کیا؟ 6 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس عین، اور یہاں پہ جو ہمارا پھر اخفا ہے، پہلے کھینچا 4 یا 6 اخفا کیا کاملہ گریڈ کا، اس کے بعد ہم نے صاد ادا کیا. ٹھیک ہے، تو ہے 2 کاؤنٹس مدیسی، تو ہے تو سیم میم. ٹھیک ہے، اچھا تو سین میم نہیں ہوگا کیونکہ سین جو ہے وہ کمپلیٹلی جا کے ادغام کا جو رول ہے اس کے مطابق میم میں پورے کا پورا چلا گیا غنے سمیت، اور پھر غنہ ہم نے اس کا ٹھیک ہے ادغام تام بالغنہ ہو گیا. تو اکمل گریڈ کا غنہ، یہ کیونکہ حرف غنہ مشدد ہے ہمارے پاس، اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے، دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ، اور یہاں اخفا میں دی کمپلیٹ لانگ غنہ تھا. تو سین یاسین صاد حامیم حامیم. یہاں پہ 2 اخفا ہیں، ایک عین کے بعد نون ساکن کے بعد جو سین آ رہا ہے باریک اخفا، پھر سین ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے موٹا اخفا. ٹھیک ہے، عین سانس لمبی کھینچے. ٹھیک ہے، عین سین قاف. موٹا اخفا اس لیے کیا ہے کہ قاف کا مخرج دور ہے، یعنی اقص اللسان، اور ٹریول کر کے ہم نے جانا ہے. میں نے کہا نا ٹریولنگ ہے، تو منہ کھلے گا، زبان کی جڑ اوپر جائے گی، مخرج پہ لگے گی. تو ہم نون ہم نے کیا کرنا ہے اخفا میں، کیا کرتے ہیں رائٹ اوے ہم حرف اخفا کے مخرج کے قریب جاتے ہیں، ٹچ نہیں کرتے، نون کو چھپاتے ہوئے غنہ ریٹین کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، پھر جب ہم اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اخفا کو، پھر قاف کا مخرج ہم ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے، ہمیشہ سے بتاتی ہوں، سب پیچھے ایکسپلین کیا ہوا ہے. قاف نون نون نون. ٹھیک ہے، نون کو نون سے شروع کریں گے، نون پہ ختم کریں گے. سورہ آل عمران کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، پہلی آیت کو دوسری آیت کے، اور پہلی اور دوسری آیت کو. ایک طریقہ جو ہے جسے وقف کرتے ہیں، پہلے طریقے کو اس طرح پڑھتے ہیں، دوسرے وہ کامن ہے جو یوزولی پڑھا جاتا ہے. دوسرے طریقے میں ہم کیا کرتے ہیں روانی میں پڑھتے ہیں، اور کس طرح ملاتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو چلیں ہم اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں. پہلا طریقہ کر رہے ہیں ہم. پہلے الف لام میم، سانس آواز توڑی، اللہ اللہ، ہو نہیں پڑھیں گے، اللہ اے لو اے لو اے لو. اسم جلالہ سے، اسم الجلالہ سے پہلے ہمارے پاس فتحہ ہے، اس وجہ سے ہم نے اللہ اللہ موٹا پڑھنا ہے اسم الجلالہ. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ پڑھیں گے، اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، کمپلیٹ رولنگ. دوسرا طریقہ روانی کا، الف لام میم، غنہ لمبا میں نے کیا ہے، میں نے کہا 2 سے 2.5 3 تک پہنچ جاتا ہے. دوبارہ سنیں، الف لام میم اللہ، میں اللہ نہیں پڑھیں گے، میں اللہ، میم باریک ہے، میں اللہ میں اللہ. ٹھیک ہے، اور دونوں لام موٹے ہوں گے.
کوئی ایک پہلا پتلا اور دوسرا موٹا نہیں ہوگا، یا پہلا بھاری دوسرا باریک نہیں ہوگا، دونوں لام جو ہیں مخفم ہوں گے، موٹے پڑے جائیں گے۔ تیسرا طریقہ الف لام میم اللہ، میم اللہ، مد اصلی بنایا، پھر میم پہ زبر لگا کے ملہ کر دیا، ملہ کر دیا، ملہ کر دیا، ٹھیک ہے، ملہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ تو اب جب آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو آپ یہ نکال لیجیے گا، تو آپ کی بہترین پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور زیادہ سے زیادہ، جیسے میں پھر کہہ رہی ہوں، لوگوں کو بلائیں، اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلے کریں گے قیامت والے دن، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم اپنی اچھی پاک صاف نیتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا مشن کیا ہے کہ لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچانا صحیح طریقے سے، جیسے اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ ہر دفعہ اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ وہ ہماری بہترین رہنمائی فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آئے اپنے کلام کی طرف، ان کے دلوں کو اللہ کے کلام کو پڑھنے کا مشتاق بنائے، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن کے 5 حقوق کے بارے میں معلومات، یعنی اللہ ہم سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں کہ جنہیں کہا جائے کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، جیسے دنیا میں تم ترتیل سے پڑھتے تھے۔ تو رب سے دعا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ سب کے دل قرآن کے لیے نرم کر دے، دین کے لیے نرم کر دے، دلوں سے سختیاں نکل جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ شیاطین انسان کے ساتھ ہیں، ان کے دل سخت کر دیتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں بس ہمارے تو باپ دادا جیسے پڑھتے تھے، ہم نے تو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا، ہم نے تو اس طرح پڑھنا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا، اور ہم حفظ عن عاصم کے تھرو، حفظ عن عاصم تھرو شاطبیہ وے جو ہے ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سے قبول فرمائے، ہم سب سے قبول فرمائے، ہماری بہترین رہنمائی فرمائے۔ میں بھی سیکھ رہی ہوں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانے والا بنائے۔ آپ لوگ سیکھیں اس نیت سے کہ میں دوسروں کو سکھاؤں گی، اس کو پھیلاؤں گی، ٹھیک ہے نا، اور اللہ اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے نصیب میں اس کے بدلے میں حسن خاتمہ لکھ دے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے میکے والے، سسرال والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہماری طرف سے بہترین صدقہ جاریہ بھی بنے، ہمارے لیے بھی بنے، ان کے لیے بھی بنے، ہمارے گھر والوں، ہمارے بچوں، ہمارے ہسبینڈس کے لیے، سب کے لیے بنے، اور اللہ ہم سے قبول فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دعاؤں میں سب کو یاد رکھے گا، میرے اساتذہ کو، میرے والدہ کو، مجھے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، تمام امت مسلمہ کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور الصدر وجلاء حزني وذهاب همي وغمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔